الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کی تشریح ذکر کی تھی کہ اعمال میں زینت ہونی چاہیے، اعمال کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ علماء کرام نے لکھا، کیا آسمان کے تاروں کو گنا جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ ناممکن ہے۔ ریت کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی ناممکن ہے۔ دریا کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی ناممکن ہے۔ درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن علماء کرام نے لکھا، آسمان کے تاروں کو گننا بھی ممکن ہے، ریت کے ذرات کو گننا بھی ممکن ہے، پانی کے قطرات کو گننا بھی ممکن ہے، درختوں کے پتوں کو گننا بھی ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا یہ ناممکن ہے۔ ہر چیز کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن کریم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پر ہیں۔ ہم سب پر سب سے بڑی اور پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو گدھا بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو بندر بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بن مانگے ہم سب پر احسان کرتے ہوئے اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمت دوسری یہ نازل فرمائی کہ ہمیں صحیح الاعضاء بنایا، ہمیں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ ایسے بھی بہت سارے انسان ہیں جن کے پاس زبان تو ہے، بولنے کی طاقت نہیں، کان تو ہے، سننے کی طاقت نہیں، دماغ تو ہے، سوچنے کی طاقت نہیں، ہاتھ تو ہے، پکڑنے کی طاقت نہیں، پاؤں تو ہے، چلنے کی طاقت نہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان یہ ہم پر ہوا کہ انسان بنانے کے بعد صحیح الاعضاء بنایا، سالم الاعضاء بنایا، ہر اعضاء کو خوبصورت اور حسین بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک احسان یہ بھی کیا جو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت جس کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، اللہ کے حضور روتے رہے کہ اے اللہ اس امت میں ہمیں پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، آسمانوں پر اٹھا لیا،
قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور پھر امت محمدیہ میں رہ کر آقا علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کریں گے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ وہ امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت بنا دیا ہے۔ یہ وہ امت ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا کہ اسے سب سے پہلے بنایا گیا، اس کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، اور یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے دعا کی، ایک دعا کے قبول ہونے کا وعدہ فرمایا، جب بھی تم میرے حضور رو گے، جب بھی تم میرے حضور دعا کرو گے، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے وہ دنیا میں وہ دعا مانگ لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی وہ دعا مانگی ہے جس دعا کا اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، میں دنیا میں وہ دعا نہیں مانگوں گا۔ جب کل قیامت کے دن ہوگا عرش کے سامنے رب کریم کے حضور سر سجدے میں رکھوں گا، لمبا سجدہ کروں گا، میرا رب بھی کہے گا اے میرے محمد مصطفیٰ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا، جو بھی تو مانگے گا میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا، تیرے مانگنے میں کمی تو ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائیں گے محبوب تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں اللہ کے حضور اس تپتے ہوئے محشر کے میدان میں رب کے سامنے سجدہ کر کے سب کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا کر رب کے سامنے ایک دعا مانگوں گا، اور وہ یہ دعا ہوگی اللہ میری امت کو، ساری کی ساری امت کو جنت میں بھیج دے۔ جب تک میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل نہیں ہوگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری عائشہ کو جہنم سے بری فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھا لیے تو حضرت عائشہ مسکرانے لگی، خوش ہونے لگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ مسکراتی کیوں ہے؟ عائشہ خوش نظر آ رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیوں نہ خوش ہوں، آج دونوں جہانوں کے سردار نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، اللہ کے حضور میرے لیے مانگا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ میں نے تیرے لیے اب دعا مانگی ہے، جو دعا آج میں تیرے لیے مانگی ہے وہی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے لیے اب دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے، ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر مسجد نبوی سے دور چلے گئے، ہم اللہ کے نبی کو تلاش کرتے رہے۔ 3 دن اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی، اللہ کے نبی کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہم چلتے چلتے ایک غار کے دروازے پہ پہنچے، ہم نے ایک چرواہے کو دیکھا جو چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر غار کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا اس غار کے اندر ایک نوجوان ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے، جو حسین و جمیل ہے، جو خوبصورت ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں صبح بھی بکریاں لے کر آتا ہوں، شام کو بکریاں لے کر جاتا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، جب سے اسے دیکھا ہے
اس کا سر سجدے میں ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ جب سے وہ محبوب پیغمبر اس غار کے اندر آیا ہے میری بکریاں بھی چرتی کوئی نہیں ہے، میری بکریاں بھی اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسے دیکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم غار کے اندر گئے، اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے لبوں پر ایک لفظ ہے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ 3 دن گھر سے دور رہ کر غار میں سجدوں میں رکوع میں قیام میں آنسو بہا کر جس کے لیے دعا مانگی ہے اس کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے، اسرائیل صلاۃ وسلام آ گئے، حضرت پاک پیغمبر نے فرمایا اسرائیل بتاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جب اسرائیل صلاۃ وسلام اللہ کے حضور گئے، اللہ رب العزت سے پوچھا، اللہ آپ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کو کہہ دو، میرے محبوب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو غم زدہ نہیں کروں گا، میں آپ کو غمگین نہیں کروں گا، میں آپ کو خوش کروں گا۔ پھر پاک پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، پھر پاک پیغمبر کھل اٹھے۔ پاک پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکراتے کیوں ہیں، آپ ہنستے کیوں ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ میں راضی اس وقت ہوں گا جب میری ساری امت جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلی جائے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب یہ امت جنت میں جائے گی پھر بھی پاک پیغمبر جنت میں سجدہ کریں گے۔ یہ سجدہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر آج سجدہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ اللہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے بعض افراد کا درجہ بلند ہے، بعض کا کم ہے تو امت محمدیہ نا۔ اللہ یہ میری امت ہے، یہ آپ کی توحید کے ترانے گاتی تھی، ان پہ ظلم و ستم ہوا، انہیں مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، انہیں تپتے ہوئے ریتوں پہ سلا دیا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں کے اندر انہیں لٹا دیا گیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ اللہ یہ تیری توحید کا ترانہ بھی بلند کرتے رہے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر بھی پہرا دیتے رہے۔ محبوب چاہتے کیا ہو؟ اللہ میں یہ چاہتا ہوں جنت کے اندر بھی میرے امتیوں کا درجہ بلند ہو جائے، جنہیں کم درجہ ملا ہے انہیں اونچا درجہ مل جائے میرے محبوب پیغمبر کی دعا کی برکت سے۔ اللہ رب العزت ان امتیوں کا جن کا درجہ بلند نہیں ہوگا کم درجے کے امتی ہوں گے، محبوب کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس سجدے میں پرواز کر گئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے۔ جب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے لمبا سجدہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آیا ہے اور آ کر مجھے خوشخبری دی ہے، خوشخبری یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جب آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ اور اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کروں گا، جو ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتیاں نازل کروں گا۔ آج اپنی امت کے بارے میں رب کریم سے یہ اعزاز پا کر یہ خوشخبری سن کر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ یہ میرا لمبا قیام، یہ میرا لمبا سجدہ اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کیا بھائی؟ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا۔ تو اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ اس احسان کی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں
ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آج ہمارا چہرہ نہیں بگڑتا، آج اللہ ہم سے ناراض تو ہے لیکن پتھروں کی بارش نہیں برساتا۔ آج ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا کا صدقہ ہے۔ میدان عرفات میں پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے جب دونوں ہاتھ اٹھائے 5 گھنٹے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور مانگتے رہے۔ کیا کس کے لیے مانگا؟ ابو بکر کے لیے مانگا کہ ان کے لیے نہیں مانگا، جناب فاروق اعظم کے لیے مانگا نہیں مانگا، عثمان غنی کے لیے مانگا نہیں مانگا، اپنے حیدر کرار کے لیے مانگا نہیں مانگا، حسن و حسین کے لیے مانگا نہیں مانگا، اپنی ازواج مطہرات کے لیے مانگا نہیں مانگا، اپنی بنات کے لیے مانگا نہیں مانگا۔ صحابہ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں پاک پیغمبر کھڑے ہو کر 5 گھنٹے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، صحابہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بتاؤ پاک پیغمبر نے کس کے لیے 5 گھنٹے دعا مانگی ہے؟ جواب آتا ہے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نعمت کی زینت شکر میں ہے، نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو کم نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور اس پر اپنی نعمتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ جو چاہتا ہے میری نعمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں، وہ ہر نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک سائل آیا اور آ کر اللہ کے نبی کی دربار میں سوالی بن کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کا ایک دانہ اسے دے دیا۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار، آپ خاتم النبیین، آپ رحمت للعالمین، آپ ساقی کوثر، آپ شافع محشر، آپ امام الانبیاء، آپ نبیوں کے سردار ہیں اور آپ نے مجھے کھجور کا ایک دانہ دیا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھجور کے دینے پر وہ اطمینان نہ ہوا، وہ مطمئن نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ شکری کے کلمات کہنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری اس دربار سے چلا جا، میری اس محفل سے چلا جا۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور سائل آیا، اس نے اللہ کے نبی کی دربار میں سوالی بن کر سوال اٹھایا، یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے کھجور کا دانہ دیا۔ اب وہ بڑا خوش ہوا کہ نبیوں کے سردار کے ہاتھ سے مجھے یہ کھجور کا دانہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بھی دے رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ ام سلمہ کے گھر میں وہ جو 40 دینار کی تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کر دے دو۔ اب خادم 40 دینار کی تھیلی لے کر آیا، پاک پیغمبر نے اس سائل کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے سائل نے بھی آپ سے مانگا، آپ نے اسے دینار کی تھیلی عطا نہیں فرمائی، اسے آپ نے تھیلی بھی عطا کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ناشکرا تھا، یہ شکر گزار ہے۔ جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں اس پہ نازل نہیں ہوتی، جو شکر گزار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ بھی اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت مزید اسے انعامات اس پر نازل فرماتے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا نعمت کی زینت شکر میں ہے، نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے کسی پر شکر کی دولت کو کھول دیا ہے تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کو بند کر دے۔ اگر شکر کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نعمتوں کا دروازہ بھی تجھ پر کھلا ہے۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا تجھے دعا مانگنے کا
فرمایا طریقہ بتلا دیا، تیرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت تیرے لیے قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تیرے لیے توبہ کا دروازہ تو کھول دے پھر مغفرت کا دروازہ بند کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں ان تین باتوں کی تائید قرآن کی آیات سے کرتا ہوں۔ پہلی میری بات کہ اگر اللہ رب العزت نے شکر کا دروازہ تم پر کھول دیا ہے تو نعمت کا دروازہ بھی تم پر کھول رکھا ہے۔ اگر شکر کی دولت ملی ہے تو نعمت کی دولت بھی تمہیں ملتی رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی لَإِن شَكَرْتَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں تمہارے اوپر مزید اپنی نعمتیں نازل فرماؤں گا۔ فرمایا دوسری بات کی تائید اگر تمہارے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہے تو تمہارے لیے قبولیت کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میرے سامنے پکارو، میرے سامنے رو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہو لیکن اللہ مغفرت کا دروازہ بند کر دے۔ فرمایا جس پر نعمتوں کا شکر کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس پر اللہ کی نعمتوں کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ شکر کرنے والی زبان مل گئی، اب اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں بند ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے 5 نعمتیں مل گئی اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ بتائیں وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا ذکر کرنے والا دل، جس کو ذکر کرنے والا دل مل گیا اور شکر کرنے والی زبان مل گئی اور مشقت اٹھانے والا بدن مل گیا اور نیک بیوی مل گئی اور بدن بھی ایسا ملا جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ آج ہمارے پاس ذکر کرنے والا دل بھی نہیں ہے، آج ہمارے پاس شکر کرنے والی زبان بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان جسے مل گئی اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت کی زینت شکر میں ہے، نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ کے سامنے سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کو پیاس لگی، پانی کا گلاس منگوایا تو سلیمان بن حرب نے فرمایا بادشاہ سلامت، اگر آپ کو پیاس لگے اور آپ کے سامنے پانی کا ایک گلاس ہو، دنیا میں اور کوئی پانی کا گلاس نہ ہو آپ کے پاس، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ آدھی سلطنت اس پانی کے گلاس کے بدلے میں دے دو، کیا آپ آدھی سلطنت دے دو گے؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا میں آدھی سلطنت پانی کے اس ایک گلاس کے بدلے میں دے دوں گا۔ پھر سلیمان بن حرب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ پانی کا ایک گلاس تمہارے پیٹ میں چلا جائے اور پھر پیشاب بند ہو جائے، دنیا میں ایک حکیم ہو، دنیا میں ایک ڈاکٹر ہو، وہ حکیم و ڈاکٹر کہے میرے پاس تیرا علاج ہے لیکن میں تجھ سے آدھی سلطنت لوں گا پھر تیرا علاج کروں گا، کیا تو اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دے گا؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا میں اسے آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پانی کے ایک گلاس کے بدلے میں تیری ساری سلطنت چلی جا سکتی ہے، تب بھی اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزری، ایک نوجوان کو دیکھا سر میں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ نے سر پہ کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا یہ درد کب ہوا؟ فرمایا 30 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ سر میں درد ہوا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا تو نے آج شکوے کی پٹی تو باندھ لی ہے، 30 سال تو نے شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں اللہ کی قسم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت کی زینت شکر میں ہے، نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ آج ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جو پہلے وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نعمتوں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ وہ 5 نعمتیں چلی جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، یہ ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ کر سب کچھ فنا کر دے گی۔ فرمایا زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، فرمایا جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، جب بڑھاپا آ جائے گا پھر آزاد جواب دے جائیں گے، پھر رب کی وہ عبادت نہیں ہو سکے گی، وہ زبان نہیں ہوگی، وہ دل نہیں ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوں گے جو رب کی عبادت کر سکیں۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ صحابہ کرام سے پاک پیغمبر نے فرمایا مال و دولت کی قدر کر لو اس وقت سے پہلے جب تم محتاج ہو جاؤ، جب تم فقیر ہو جاؤ، جب تم منگتے بن جاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے مال و دولت کی اس نعمت کی قدر کرو۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں صحت کی بھی اس کی بھی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ جب بندہ بیمار ہو سکتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح کی رب کریم کی عبادت نہیں کر سکتا، تو پاک پیغمبر نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، مال و دولت کی قدر کر لو فقر و غنا سے پہلے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا اپنی جوانی کی بھی قدر کرو، اپنی صحت کی بھی قدر کرو، اور اپنی صحت کی بھی قدر کرو، اور اپنی مال و دولت کی بھی قدر کرو۔ آج ہم اس وقت شکر ادا کرتے ہیں جب نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب نعمت پاس ہو اس وقت شکر کیا کرو۔ جب ہمارے پاس نعمتیں چلی جاتی ہیں پھر ہم اپنی زبان سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں بندوں کا شکر تھوڑا ہے، صرف الحمدللہ کہنے پر بھی اللہ رب العزت راضی ہو جاتے۔ پیر ذوالفقار سے فرماتے ہیں مجھے ایک آدمی ملا اتنا مال و دولت والا، اگر وہ اپنے مال و دولت سے 40 گھرانے کی کفالت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو صرف اتنا کہا گزارا ہے۔ ارے جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے وہ بھی اتنا کہہ رہا ہے کہ میرا صرف گزارا ہو رہا ہے، اسے تو یوں کہنا چاہیے تھا میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرما دی، اسے تو ہر وقت زبان سے الحمدللہ کا ترانہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ تو یوں کہتا کہ اگر میں ساری زندگی سجدے میں گزار دوں تب بھی رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو رہا۔ آج مال و دولت والے بھی رب کو شکر ادا نہیں کرتے، آج صحت والے بھی رب کو شکر ادا نہیں کرتے، آج جوانی والے بھی رب کو شکر ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ آج ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں، ہر نعمت پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا